حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین محبوب کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات صرف اور صرف اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے اور بڑا زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم نے پہلے کسی امت کو ایسی مبارک رات، ایسی پیاری رات، عظمتوں برکتوں رحمتوں والی رات، بخشش اور مغفرت والی رات کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی، صرف اور صرف اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اور اپنے محبوب کے صدقے آپ کی امت کو عطا فرما دی ہے۔ یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ رات عام راتوں جیسی رات نہیں ہے۔ اس رات کی عظمت میں نے نہیں بیان کی، صرف میرے پیر و مرشد نے بیان نہیں کی، علماء نے بیان نہیں کی، بلکہ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے مقام اور اس کے درجے کو اور اس کی فضیلت کو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کی عظمت اور فضیلت کے لیے قرآن پاک کے اندر پوری سورت کو نازل فرما دیا ہے اور اس سورت کا نام بھی سورۃ القدر رکھ دیا ہے، سورۃ القدر رکھ دیا ہے۔ اور پھر اس کی جب عظمت بیان فرمائی، اس کی شان بیان فرمائی تو کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ اس کا مقام اور اس کے رتبے کو دیکھنا ہے اور جانچنا ہے تو پھر اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ کریم نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل بیان فرما دیا ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل۔ تو گویا کہ جو اس رات کے اندر شب بیداری کرے، 2 نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے تو گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے 84 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور یہ کیوں اللہ نے ہمیں انعام عطا فرمایا؟ اللہ کو اپنے محبوب سے بہت پیار ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ کو اپنے محبوب سے بہت پیار ہے۔ ساری کائنات کے اندر اگر اللہ کو کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے اور پیاری چیز ہے وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اللہ کے محبوب کے تصدق سے اللہ میرے مصطفیٰ کی امت سے بھی پیار فرماتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ حضور کے صدقے ہے، کیونکہ نسبت ہے نا، اور نسبت جو ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ بڑی مقام اور رتبے والا بن جاتا ہے، کیونکہ نسبت ایک چیز ایسی ہے کہ ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ پہلے کیا تھے، لیکن جب نسبت ایک اللہ کے مرد کلندر سے، مرد کامل سے ہوئی، ولی کامل سے ہوئی تو کیا سے کیا بن گئے۔ پہلے بے عمل تھا، عمل والا بن گیا، بے ادب تھا، ادب والا بن گیا، بے نمازی تھا، نماز والا بن گیا، قرآن جانتا نہیں تھا، قرآن کا پڑھنے والا بن گیا، قرآن کے مقام کا نہیں پتا تھا، قرآن سے محبت کرنے والا بن گیا۔ پہلے کبھی بھول کر بھی مسجد میں نہیں کیا تھا، اب مسجد سے جانے کو دل نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی زبان ذکر کے لیے نہیں لگاتا تھا، لیکن اب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ تو یہ نسبت ملی، نسبت کا یہ مقام ہے، نسبت کی یہ عظمت ہے۔ پہلے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اس کو پہچانتا نہیں تھا، اپنے پاس کوئی نہیں بٹھاتا تھا۔ جب نسبت ملی تو کوئی اس کو حافظ قرآن کہہ رہا ہے،
کوئی اس کو قاری صاحب کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی اس کو مولانا صاحب کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی اس کو بھائی جان کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی اس کو صوفی صاحب کہہ کے بلا رہا ہے۔ پہلے کیوں نہیں بلایا تھا، اب بلا رہا ہے۔ اب کیوں بلا رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی مرد کلندر سے نسبت ہو گئی ہے۔ تو یہ نسبت ایک ایسی چیز ہے جو ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے۔ تو یہ امت، یہ کسی اور نبی کی امت نہیں ہے، یہ امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ جب حضور سے نسبت ہوئی اس امت کو تو اللہ نے بھی فرما دیا یہ امت بڑے مقام والی ہے، یہ امت بڑی شان والی ہے، کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ اس امت جیسی، جیسے میرے نبی کے مقام کا کوئی نبی نہیں ہے۔ سارے نبیوں کو جو خوبی عطا فرمائی اللہ نے، وہ ساری خوبیاں میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ سارے نبیوں سے اعلیٰ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت قادر بریلوی رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ مزہ نہیں آیا؟ اسی بات سے سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ، آواز یہاں تک نہیں، آواز نیچے تک، اوپر تک، سب باہر محلے گلی کے اندر جانی چاہیے۔ سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے زیادہ شان والا عظمت والا ہمارا نبی ہے۔ اور ہم برملا کہیں گے، ڈر کر نہیں کہیں گے، چھپ کر کے نہیں کہیں گے، اور سم کے نہیں کہیں گے، بلکہ ڈنڈے کی چوٹ پر کہیں گے سب سے اعلیٰ اولیٰ، سب سے اعلیٰ اولیٰ۔ ہم ہر مقام پر کہیں گے کیونکہ میرے مصطفیٰ کے مقام کا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جس طرح میرے مصطفیٰ کے مقام کا کوئی نبی ہے نہیں ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی امت کی شان کے مطابق بھی کوئی امت نہیں ہے۔ یہ نسبت کا صدقہ ہے، جو حضور سے نسبت ہوئی ہے تو یہ امت بھی اعلیٰ بن گئی۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو میرے مصطفیٰ سے بہت زیادہ پیار، اور مصطفیٰ کو اس امت سے بہت زیادہ پیار ہے، اس امت سے بہت زیادہ پیار۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا کہ پہلی امتوں کو اللہ نے عمریں بڑی لمبی عطا فرمائی تھی، عمریں بڑی لمبی، بہت زیادہ لمبی عمریں تھیں، تو ظاہر ہے پھر ان کو عبادت کا موقع بھی زیادہ ملا ہوگا، ذکر و فکر کا موقع بھی زیادہ ملا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی بچپن گزر جاتا ہے، کوئی بالکل بڑھاپے میں گزر جاتا ہے، کوئی سونے میں ٹائم گزر جاتا ہے، بہت تھوڑا سا ٹائم باقی بچتا ہے جو عبادت و ذکر و فکر ریاضت میں گزرے۔ تو پھر پہلی امت زیادہ عبادت گزار، زیادہ ذکر والی، زیادہ نیکی کرنے والی، میری امت کی نیکیاں کم، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم فرمایا، اور حضور کے صدقے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ ایسی مبارک رات اللہ کریم نے عطا فرما دی، فرمایا کہ جو ایک رات شب بیداری کر لے گا، عبادت کر لے گا، ذکر و فکر کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جس کی زندگی کے اندر بے شمار ایسی راتیں آئی ہوئی ہوں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کتنا اجر و۔ ظاہر ہماری عمر کم، کسی کی 50 60 70 اوسطاً جو ہے یہ 50 60 70 سال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی بڑھاپے میں گزرتے ہیں، کوئی بچپن میں گزر جاتے ہیں، کوئی بیماری میں گزر جاتے ہیں، کوئی سونے میں گزر جاتے ہیں، تھوڑا ٹائم باقی بچتا ہے۔ لیکن اللہ نے حضور کے صدقے یہ رات عطا فرما دی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اب کتنے مہینے، بے شک عمر کم ہے لیکن اجر بہت زیادہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو پھر خوش نصیب وہ شخص ہے، خوش نصیب وہ شخص ہے جو اس رات کو پا لیتا ہے اور پھر اس کا احترام کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، ختم قرآن پاک کی محفل میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی روزی مانگنے والا۔ اور یہ سلسلہ تو ہر رات چلتا ہے،
جب پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے تو پھر یہ ہر روز یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن اللہ کریم نے اتنا احسان فرمایا کہ ہر روز کیا ہوتا ہے کہ وہی کہ جو اہل ایمان ہیں، محبت والے ہیں، وہ ہر روز رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور ان کی شان اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اللہ کے مقرب بندے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، رات عبادت کرتے ہیں، اور صبح کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ صبح کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، سب سے نیچے والی بات کرتے ہیں، سب سے نیوے ہوتے ہیں، راتی جاگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اظہار نہیں کرتے، اس پر تکبر نہیں کرتے، بلکہ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ تو وہ کون ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کی یاد میں زندہ ہو جاتے ہیں؟ دنیا والے جب رات ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں، لیکن محبت والے جب دنیا دار سو جاتے ہیں وہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے تے درد مندانو یا سجنی ستے آیام جگاوے، درد مندانو یا سجنی ستے آیام جگاوے۔ یہ تو سلسلہ ہر روز چلتا ہے، لیکن اس میں گناہگار جو کاروبار میں لگے ہیں، غفلت میں لگے رہتے ہیں، وہ پچھلی رات نہیں اٹھ سکتے۔ اللہ نے پھر بھی اپنے محبوب کے ان کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اب پچھلی رات کی بھی دیر نہیں ہے، پچھلی رات کا بھی انتظار نہیں کرنا، میں نے ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ جب سورج غروب ہوگا، جب رات آ جائے گی تو اللہ کی رحمتوں کی آوازیں آنی شروع ہو جائے گی۔ اب رات پچھلی رات کے بھی انتظار نہیں کرنی، تاکہ کوئی جو جن کو نہیں رات کا پچھلے حصے میں نہیں اٹھ سکتا، فرمایا کہ وہ جب رات آ جائے، جب رات شروع ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے تو وہ بھی شب قدر کو پا لے گا، وہ بھی اللہ کی بخشش حاصل کر لے گا، وہ بھی اپنے اللہ کو راضی کر لے گا، وہ بھی اپنے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لے گا۔ تو یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آج الحمدللہ کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی نشانے میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، پہچان لیں۔ کتنے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک تو پہلے پورے مہینے کے اندر نہیں تلاش کرنی پڑتی، میرے آقا علیہ السلام نے اعتکاف فرما کر ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ پورا مہینہ اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 20 دن اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آخری عشرے کے اندر اعتکاف کر لو، اور پھر اس کے اندر جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر تم تلاش کرو تو تمہیں یہ رات نصیب ہو جائے گی، تمہیں یہ رات مل جائے گی۔ تو اب وہ کتنی راتیں بنتی ہیں؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، 5 راتیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا آسان، کہاں 30 دن اور کہاں 5 دن، ہمارے لیے یہ آسانی فرما دی کہ تم آسانی کے ساتھ اس کو تلاش کر سکتے ہو۔ اور پھر حضور کا صدقہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ہم پر احسان فرما دیا ہے کہ وہ رات جو ہے اس کی کچھ نشانی، کچھ علامات بتا دی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس رات کے اندر نہ گرمی ہوگی زیادہ، نہ زیادہ سردی ہوگی، بڑا معتدل جا موسم ہوگا، معتدل جا موسم ہوگا۔ آج الحمدللہ بڑا ہی پیارا موسم ہے، بڑا ہی معتدل موسم ہے، نہ گرمی ہے نہ بالکل سردی ہے، معتدل موسم ہے، اور یہ آثار بتا رہے ہیں کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور پھر دل گواہی دیتا ہے تو یقین نہیں کرنا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، مرشد کریم کا دامن تھام کے میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی میں جب نیچے تھا تو میرے کانوں میں جب ذکر مصطفیٰ کی آواز پڑی ہے، ایسی ایک کیفیت بنی ہے، ایک ایسا سرور آیا ہے، ایک ایسی لہر چلی ہے کہ دل نے گواہی دے دی ہے کہ تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو، اور آج تم نے رات کو پا لیا ہے، آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ایک ایسی کیفیت، اور اوپر آ کر جب مرشد کریم کی زیارت کی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گریہ ازاری ہو رہی ہے، کیفیت بنی ہوئی ہے، دل نے گواہی دی کہ الحمدللہ الحمدللہ کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو پھر جب رات مل جائے تو پھر اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج
اللہ کریم نے لیلۃ القدر کی رات میں شب بیداری کی توفیق دی، اور وہ بھی مرشد کریم کے قدموں میں بیٹھ کر عطا فرمائی ہے۔ اب تو اونچی آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرے مرشد کریم سے آئے بارگاہ میں آیا ہوا کوئی بھوکا نہیں جائے گا۔ بڑا وسیع لنگر کا اہتمام ذہنی طور پر بھی ہوتا ہے، اور جو نگاہوں سے رہ جاتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی کوئی نہیں۔ جو نگاہوں سے فیض بانٹتے ہیں، جو نگاہوں سے لٹاتے ہیں، اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ظرف کم ہیں، ہمارے پیالے چھوٹے ہیں، ہمارا برتن جو ہے وہ الٹا ہوا ہے، لیکن ادھر سے کوئی کمی نہیں آتی۔ میرے پیر و مرشد تو ہر ایک کے پیالے کو بھر رہے ہیں، ہر ایک کے پیالے کو بھر دیتے ہیں، اور جو اس پیالے کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس پیالے کو سینے کے اندر چھپا دیتا ہے، سینے کے اندر رکھ لیتا ہے، پھر اس کی زندگی کے اندر انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس کو دے دیتا ہے پھر وہ ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے، اور جس نے قدر کر لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی، اس کا حشر بھی بہتر ہو جائے گا، اس کی پل صراط سے گزر بھی بہتر ہو جائے گا، اور قبر والی زندگی بھی نور علی نور بن جائے گی۔ فرمائے اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ختم قرآن پاک ہوا ہے، جن حفاظ کرام نے میرے پیر و مرشد کی معیت میں کھڑے ہو کر قرآن پاک سنایا ہے، اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں ارتقا فرمائے، اور ان کے اندر وہ ذوق اور وہ چاشنی ان کی زبان کے اندر عطا فرمائے کہ جو قرآن پاک سنائیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ پاک سب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔